دین کے راستے سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، ناپاکی گندگی یا برائی کی طرف جاتے ہیں، تو جو ہمارا شیطان جن ہے نا، وہ باہر کے جنات اور شیاطین کو دعوت دیتا ہے، ان کو کہتا ہے آؤ۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو جان بوجھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم پہ جادو ہی ہوا ہے، جبکہ کچھ نہیں ہوا ہوتا۔ ڈیلی نیو کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو اور میں ہوں عدنان ظفر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق شاہ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اسپریچول ہیلر بھی ہیں۔ ان کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس پر یہ جنات کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنات ہوتے کیا ہیں، یہ کام کس طرح کرتے ہیں اور کالا جادو کیا ہوتا ہے، آئیے ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سر، آپ کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر آپ دھاگے کو آگ لگاتے ہیں اور جو سامنے بیٹھا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ جنات، سانپ اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں وہ جل رہی ہیں، یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہر طرح کا علاج کیا جاتا ہے، ہر طرح کے علاج کے الگ الگ طریقے رائج ہے جو چلتے آ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اب آئی ہے، میڈیکل سائنس سے پہلے نباتات اور جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پتھروں سے علاج کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے آج بھی وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے اب ہیجامہ آ گیا، ایک چیز ہوتی ہے کہ جسم میں آپ کے کہیں پہ پرابلم ہے تو جونک لگاتے تھے تو وہ خون چوس لیتی تھی، چائنا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنگلی کبوتر کا ایک علاج ہے کہ جس کو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کی ناف میں جنگلی کبوتر کا جسم لگاتے ہیں تو وہ اس کے جراثیم چوس لیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اس طرح علاج کے الگ الگ طریقے ہیں۔ دھاگے سے جنات جلانے کا طریقہ بڑے سالوں سے چلتا آ رہا ہے، بزرگ اولیاء کرام بھی اسے سلسلہ کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو عورت یا مرد جو آپ کے پاس علاج کروانے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا پڑتا، اس میں اس کا پردہ، اس کی عزت، اس کی تعظیم، وہ ہر چیز وہ قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے شاید اگر ویڈیو دیکھی ہے تو میں اس عورت سے 4-5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوں اور وہ دھاگا جلا رہا ہوں۔ وہ دھاگا اس نے اپنے جسم سے خود مس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جو بابے حضرات ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ جن اس کے بندے کے اندر حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، وہیں پہ سڑ جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ طریقہ کون سا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر ایک کا الگ الگ، ابھی یہ کردستان کے بھی وہ ملالی کوئی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان کا بھی الگ الگ، وہ منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، زبان پکڑتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ کار ہے۔ جس نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بابے ہیں وہ بال بھی پکڑتے ہیں، کوئی تھپڑ بھی مارتے ہیں، کوئی ڈنڈوں سے بھی مارتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ہے۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ کسی پہ انگلی اٹھاتا ہوں۔ جس نے جو پڑھا ہے، اللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے شفا بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہاں، بس آپ کسی کی وہ تعظیم، کسی کا پردہ، کسی کی عزت، اس کو آپ نہ خراب کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جنات کس شخص کے اوپر فدا ہوتے ہیں اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر جنات ہیں؟ دیکھیں، جس پہ جن آ جاتا ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جنات کیا اس دنیا میں عمل دخل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوا ہے جس کو حمزات کہتے ہیں، جس کو عربی میں کرین کہا جاتا ہے یا کرین کہتے ہیں، انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، ٹھیک، سول روح کو کہتے ہیں انگلش میں۔ سول اور اسپرٹ میں فرق ہے، روح اور حمزات، ٹھیک ہے۔ اب یہ حمزات جو ہے یہ خوب بہو ہمارے جیسا ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہمارا جسم چھوڑنا، مرنے سے پہلے یہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ ہم خواب میں جو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم خود نہیں ہوتے، وہ ہمارا حمزاد ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا کہ جب ہم دین کے راستے سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، ناپاکی گندگی یا برائی کی طرف جاتے ہیں، تو جو ہمارا شیطان جن ہے نا، وہ باہر کے جنات اور شیاطین کو دعوت دیتا ہے، ان کو کہتا ہے آؤ اس بندے کے اوپر ہم حاوی ہو جائیں۔ اچھا، تو آپ نے پھر کیا کیا ہوا ہے کہ جو بھی جنات ہوتے ہیں آپ ان کو فوراً آگ لگا کے بھگا دیتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات پتہ ہے کیا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی زبان میں تاثیر دے، آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا ملے، تو آپ کو زندگی میں حلال حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے۔ آپ جب حلال لے کے چلیں گے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ٹھیک ہے نا، جب تک اندر حلال نہیں کھایا ہوا تو جو زبان سے بولیں گے اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ حرام کھائی جو، غلط کام کری جو، لوگوں کا مال غصب کری جو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، عیاشیاں کرو، ہر الٹا سیدھا کام کرو، اور آپ کو کہ جی میں بہت بڑا اسپریچول ہیلر بن جاؤں، مجھے روحانی طاقت ملے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جنات ہیں؟ آپ کو وہ نظر آتے ہیں یا اس کی حرکات سے
آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جن ہے؟ ایک تو نظر بھی آ جاتے ہیں، محسوس ہو جاتا ہے ہمیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی حرکات سے بھی۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بندہ روحانی علاج کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے ڈائگنوز کریں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ نفسیاتی مسئلے بھی ہوتے ہیں تو میں ان کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میڈیکل مسئلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو جان بوجھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم پہ جادو ہی ہوا ہے، جبکہ کچھ نہیں ہوا ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہر چیز میں جادو 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 جادو، نہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا سر، لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چیزیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں جادو سے۔ وہ آ کے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے اوپر پانی یا خون کے چھینٹے گرنے شروع ہوتے ہیں۔ گھر میں رات کو برتن کھٹکے کے دروازہ کھٹکے گا، آپ کو ایسے محسوس ہوگا آپ کی چھت پہ کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے یا فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی، اور یہاں بالوں کے ٹکڑے ملیں گے آپ کو، آپ لوگوں کے کپڑوں میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں گھر میں جب پورے گھر کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو۔ اچھا، اس کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے اور عام انسان اس سے بچ کیسے سکتا ہے، یا پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کالے جادو کا؟ نہیں جی، کالے جادو کا علاج ہے، کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک انٹرویو دے چکا ہوں کہ 5-6 ریمیڈیز میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملات ہیں یا آپ کے گھر میں ہیں تو آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ایک بکرا منگا کے کالا اس کو گھر سے چکر لگوائیں۔ اگر گھر میں معاملہ یا کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کا ایک صدقہ دلوائیں، اور اس کے بعد اگر بکرا افورڈ نہیں کر سکتے تو کالا مرغا لے لیں۔ کوئی جان آپ نے جو ہے نا اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، قربانی دینی ہے آپ نے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے یا سورۃ رحمان پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا، ہمیں کسی بابے کے پاس جانا پڑے گا، وہ پڑھے گا تو ہمارے پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے، ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اصل میں نا لوگوں کی ہڈ حرامی ہے، اس کو کہتے ہیں ہڈ حرامی، اور اپنے کندھوں سے نا بوجھ اتار کے کسی کے کندھوں پہ ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اللہ نے بلکہ قرآن سے بات کرتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس انسان کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جی ہم پہ برا وقت، پریشانی، بیماری، رزق کی تنگی، بے اولادی، گھر میں لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی، جو بھی جادو کے معاملات ہیں یا جو بھی پریشانیاں ہمارے گھر میں آ گئی ہیں، ہم پہ آ گئی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہو گئی ہے یا اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے؟ تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برے وقت، پریشانی، مشکل حالات میں تم نفلی نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، سمجھو یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ آزمانا چاہ رہا تھا میرا بندہ میرے کتنا قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا سر، آخر میں جاتے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ ہم خود کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور ان یہ جادو جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان سے کیسے بچیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جس چیز میں آپ نے اللہ کو شامل کر لیا نا، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں پہ صدقے کا کنسیپٹ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، لوگوں کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ بھی ہم بھی فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دیں یا فلاں بندے کو بکرا کھلا دیں، ہم خود بکرا نہیں کھاتے، مہنگا گوشت ہے نا۔ جی ناظرین، بالکل جب تک ہم اپنے معاملات میں اللہ پاک کو شامل نہیں کریں گے ہمارے ساتھ اسی طریقے کی واقعات ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔